لاہور پہنچ کر اس نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ ممتاز بیگم کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ صبح سے پچھلے پہر تک کمرے میں ہی تھا۔ اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا۔ ممتاز بیگم خود اوپر جا نہیں سکتی تھی۔ باذلہ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو بھیجنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ باذلہ میڈیکل کالج سے واپس لوٹی۔ باذلہ کے آنے کے بعد ممتاز بیگم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ باذلہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ مزمل صوفے پر لیٹا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ باذلہ دستک کے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ باذلہ نے صوفے کی سائڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی جہاں پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے جو کہ تھی اس کے اوپر سے شیشے کا ڈھکنا بھی نہیں ہلایا گیا تھا۔ باذلہ کو اچھی طرح سے یاد تھا اس نے ٹرے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر کل رات کو جس پوزیشن میں رکھی تھی وہ ویسے ہی پڑی تھی۔ باذلہ نے کچھ بولے بغیر کھانا مزمل کے سامنے شیشے کی میز پر رکھا، پھر جا کر فریج کھولا۔ فروٹ چاٹ بھی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ مزمل کے سامنے آ کے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مزمل خیالوں کی وادی سے واپس لوٹا تو اس نے باذلہ کو اپنے سامنے پریشان کھڑا پایا۔ وہ صوفے سے جلدی سے اٹھا اور باذلہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ باذلہ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ باذلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ باذلہ کیا بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ پریشانی سے چلایا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، باذلہ معصومیت سے بولی۔ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ باذلہ کی بات سن، کھانا تو وہ کھا چکی تھی، پھر بھی اس نے مزمل کو کھانا کھلانے کی خاطر اس کا پورا ساتھ دیا۔ مزمل نے تھوڑا سا سلاد کھانے کے بعد کہا، فروٹ چاٹ نہیں لے کر آئی؟ امی بنا رہی تھی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ باذلہ جلدی سے اٹھی، فریج سے صبح والی چاٹ نکالی، وہ نیچے لے گئی اور تازہ بنائی ہوئی چاٹ لے کر فوراً لوٹی۔ بھائی، آج بنش بھابھی اور باسط بھائی کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری ہے، دونوں ہی بڑی خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیک کاٹیں۔ باذلہ کی بات میں مزمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باذلہ پھر بول پڑی، سارا انتظام نیچے لاؤنج میں ہی کیا ہے، اور کچھ؟ مزمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ باذلہ تھوڑی سہم سی گئی، یہ تو ان دونوں کی خواہش تھی۔ مزمل نے تھوڑا سا اور موڈ بنایا۔ باذلہ تھوڑا سا ڈر گئی اور نظریں جھکا لی۔ مزمل فوراً بولا، ڈاکٹر صاحبہ ڈر گئیں؟ باذلہ نے مزمل کی آواز پر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ باذلہ نے جلدی سے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بہانے سے کھانا کھلا سکتی ہو تو میں بھی ڈرا سکتا ہوں۔ کیک کب کاٹنا ہے؟ جب آپ کہیں، باذلہ نے قدر اعتماد سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مغرب کے بعد ٹھیک رہے گا۔ بھائی تھینکس، باذلہ نے یہ کہا اور برتن اٹھا کر کمرے سے روانہ ہو گئی۔ مزمل مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹا تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مزمل نے باسط اور بنش کے ساتھ کیک کاٹا، تھوڑا سا کیک کھایا بھی۔ ممتاز بیگم کو اسے دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی۔ مزمل اوپر جانے لگا تو باذلہ نے آواز لگائی، بھائی! مزمل رک گیا۔ وہ چلتے چلتے مزمل کے پاس آئی۔ اس کی گود میں باسط کا بیٹا تھا۔ اسے مزمل کے سامنے کرتے ہوئے بولی، یہ باسط جونیئر ہے، ماشاءاللہ 1.5 ماہ کا ہو گیا ہے، پتہ ہے اس کو گٹی میں نے دی ہے۔ سب کی نظریں مزمل اور باذلہ پر مرکوز تھی جو دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان میں باذلہ کے ہاتھوں میں باسط جونیئر تھا۔ میں نے اس کا نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، میں نے کہا اس کا نام میرے بھائی رکھیں گے۔ باذلہ کی نظریں باسط جونیئر پر تھیں اور مزمل کی باذلہ کے مکھڑے پر۔ مزمل نے اپنی دادی کی طرف دیکھا، رکھ دو، تمہارا بھتیجا ہے۔ ممتاز بیگم نے بھتیجے پر زور دے کر کہا، محمد بن باسط، آج سے اس کا نام محمد بن باسط ہے۔ مزمل نے یہ کہا اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ مزمل بیٹا، ممتاز بیگم نے میٹھی آواز میں کہا، بھتیجے کو منہ دکھائی تو دو۔ منہ دکھائی؟ مزمل نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، جب گھر میں کوئی ننھا مہمان آتا ہے تو اسے منہ دکھائی دیتے ہیں۔ مزمل نے اپنے بٹوے سے 5000 کا ایک نوٹ نکالا اور اسے محمد بن باسط کی ننھے ہاتھ کے پاس کمبل پر رکھ دیا اور خود جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ ممتاز بیگم نے مزمل کے جانے کے بعد کہا تھا، اللہ کا شکر ہے، اب ماہم آپی بالکل ٹھیک ہے۔ مومنہ نے جواب دیا۔ باذلہ نے مومنہ کو کال کی تھی، سو رہی ہیں کیا؟ باذلہ نے نرم شگفتے لہجے کے ساتھ پوچھا۔ نیند کہاں ہے ان کی آنکھوں میں، گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں، مومنہ نے انسیت سے جواب دیا۔ ڈاکٹروں کو ڈسچارج کر دینا چاہیے، آپریشن کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا۔ آپ ہی 8 بجے تک رک جائیں، 8 بجے ڈاکٹروں کا راؤنڈ ہے، وہ آپ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ پھر کیا بولی؟ ماہم آپی؟
پھر یہ مجھے ڈانٹ دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حکیم چچا اور اشال آپی گھر سے کھانا لے کر آ گئے۔ میں تو حکیم چچا کے ساتھ روم سے باہر آ گئی۔ اشال آپی نے سمجھایا تو ریلیکس ہوئی ہیں۔ اشال آپی کھڑی کھڑی سنا جو دیتی ہیں، ان کی بات ماہم آپی کو فوراً سمجھ آتی ہے۔ ماہم آپی نے کچھ کھایا؟ بازرہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہاں یار، کل سے تھوڑا سا جوس پیا ہے، ایک دن میں ہی آپی کا منہ نکل آیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے محسوس ہو رہے ہیں۔ اب اشال آپی کی ڈیوٹی لگائیے کہ امی کا بھیجا ہوا سوپ ہی پلا دیں۔ تم سناؤ مزمل بھائی کی؟ مومنہ نے بازرہ کو تفصیل بتانے کے بعد اپنی پوچھ لی۔ وہ آپی سے بھی آگے ہیں، عصر کے بعد تھوڑا سا سلاد اور فروٹ چاٹ کھلائی ہے۔ حکیم چچا تمہارے پاس ہے؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ماہم آپی کے پاس کون ہے اس وقت؟ تم بھی کمال کرتی ہو بازلہ، کتاب کا سوال بھولتی نہیں اور باتیں بھول جاتی ہو۔ بتایا تو تھا اشال آپی ہیں۔ اچھا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بازلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر پہلے ہی بڑے غصے ہیں۔ ماہم آپی کہتی ہیں بازلہ کو دیکھو کتنا پڑھتی ہے، بندش باجی کی سنو تو بازلہ نے سارا گھر سنبھالا ہے۔ اشال آپی دیکھا اس دن بازلہ نے کیسا زبردست جوڑا بنایا تھا، اور تو میری خود کی امی بھی وہ کہتی ہیں بازلہ بڑی اچھی بچی ہے۔ مومنہ اپنی بہن کو بھول کر خود ہی بازلہ پر گرج برس رہی تھی۔ موبائل کی دوسری طرف بازلہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بازلہ نے مسکراتے مسکراتے اپنا چشمہ اتار کر صاف کیا۔ تھینک گاڈ تمہارے منہ پر اسمائل تو آئی۔ اشال نے ماہم کو سوپ پلانے کے بعد ایک لطیفہ سنایا تھا۔ راؤنڈ ہونے والا ہے، آپ یہ برتن وغیرہ سمیٹ لیں۔ نرس نے آ کر اطلاع دی۔ اشال نے فوراً سارا سامان اٹھا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے ماہم کو حسب توقع ڈسچارج کر دیا۔ ایک جونیئر ڈاکٹر نے فائل پر ساری تفصیل لکھنے کے بعد ماہم سے کہا، مس ماہم میں نے ساری ڈیٹیل اس میں لکھ دی ہے، آپ پڑھ لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے فائل بائیں ہاتھ میں لہرائی اور اس کے بعد بیڈ پر رکھ دی۔ ڈاکٹر جانے لگا۔ تو ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، کوئی پرہیز وغیرہ؟ اشال نے پوچھا۔ پرہیز تو سچ کوئی نہیں، بس چند دن سیڑھیاں نہیں چڑھنی۔ ڈاکٹر نے الفاظ کو چبا چبا کر کہا۔ سیڑھیاں سن کر اشال نے مسکراتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر چڑھ پڑا تو اشال نے فٹ سے پوچھا، ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، کھانے میں کیا؟ ڈاکٹر نے عجیب نظروں سے اشال کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے بیڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور کہنے لگا، میں نے اس میں ساری ڈیٹیل لکھ دی ہے۔ ایک ضروری سوال تو آپ بھول ہی گئیں، ٹانگے کب تک کھل جائیں گے؟ ڈاکٹر نے اشال کے ہی انداز میں اسے کہا۔ مس ماہم 2 دن بعد آپ نے چیک اپ کے لیے آنا ہے، آپ کی اسٹیچز بھی ساتھ ہی نکال دیں گے۔ ڈاکٹر نے اشال کی نسبت ماہم سے انتہائی شائستگی سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماہم مسکرا پڑی، جبکہ اشال غصے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اشال غصہ تھوک دو اور میری بات کان کھول کر سن لو، مجھے ہر حال میں اپنے روم میں جانا ہے، مجھے نہیں پتہ کیسے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، صرف تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے۔ واہ جی واہ، یہ تو باہر تمہاری سسٹر ہے، یہ پاگل نہیں بلکہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ تمہاری امی بھی اتنی سیدھی نہیں کہ جو اسٹوری میں سناؤں گی وہ اس پر یقین کر لیں۔ امپاسبل ماہم چودھری، امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ بیگ صاحب میں نے سال پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے محبت کے چکر میں اپنا ایک قیمتی سال ضائع کر دیا۔ جتنا وقت آپ نے محبت کو دیا ہے اتنا آپ بزنس کو دیتے تو سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اب بھی واپس لوٹ آئیں، ماہم چودھری کسی قیمت پر آپ کو نہیں مل سکتی۔ دماغ خود ہی بیگ صاحب کو سمجھا رہا تھا۔ مزمل موونگ چیئر پر بیٹھا ہوا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ چیئر کے موو کرنے کے باوجود بھی مزمل سال پہلے والی جگہ پر ہی بیٹھا تھا۔ وقت کی گزارش بھی اسی ماہم کے قریب نہ کر سکی۔ ناممکن صرف وہ ہے جسے انسان ناممکن سمجھتا ہے۔ دل نے دے دیا لفظوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز۔ دماغ نے سنا تو زور کا قہقہ لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، تم ناممکن کو ممکن کر کے دکھاؤ مسٹر ہارٹ، تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ نہ دل کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دماغ، جب تک انسان خود نہ کچھ کرنا چاہے۔ دل نے اپنی گزارشات پیش کیں۔ مسٹر ہارٹ لیکچر مت دو، سلوشن بتاؤ۔ دماغ نے دل پر طنز کیا۔ مزمل صاحب دعا کرو دعا۔ دل دماغ کے بجائے مزمل سے مخاطب ہوا۔ دل کی بات سن کر مزمل کو یاد آیا اس نے تو اب تک عشاء کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ مومنہ نماز پڑھ لی تم نے؟ مریم نے سختی سے پوچھا۔ پڑھ لی ہے امی جی، مومنہ نے تھکے ہوئے انداز سے بتایا۔ اتنی جلدی؟ مریم بی بی نے روکھے لہجے میں کہا۔ امی جی نماز ہے، نماز تراویح تھوڑی ہے۔ مومنہ بیٹی عشاء کی نماز بھی تو ٹائم فجر جتنا ہی لگاتی ہو۔ امی جی اب یہ مت کہہ دیجیے گا، بازلہ تو عشاء سے فجر تک عشاء ہی پڑھتی رہتی ہے۔ بکو مت، جب سے تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ ملا ہے تمہارے پڑھ نکل آئے ہیں۔ مریم بی بی نے مومنہ کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ امی جی تایا جی کی طرف سے کوئی بھی آپ ہی کا پتہ کرنے نہیں آیا، آپ نے تو مجھ سے فون بھی نہیں کروایا تھا۔ مومنہ حکیم صاحب اور غلام خان کے ہوتے ہوئے تیرے تایا جی کی کیا ضرورت؟
نہیں، وہ تو انہیں اطلاع دی تھی، بعد میں اعتراض کرتے اپنوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو غیروں کے ساتھ اسپتال لے گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرے تایا جی کا فون آیا تھا، کل آ رہے ہیں، ماہم کا پتہ بھی کریں گے اور شادی کی تاریخ بھی مانگیں گے۔ شادی کی تاریخ؟ مومنہ کو کرنٹ سا لگا اپنی ماں کی بات سن کر۔ وہ جلدی سے بولی، آپ نے ابھی سے پوچھا؟ ہاں، اس نے کہا ہے جو وہ تاریخ مانگیں گے دے دیجیے گا، مریم بی بی نے کرب سے بتایا۔ امی جی، گستاخی معاف، میرے کالج سے تھوڑا سا آگے مینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں آپ ہی کا چیک اپ کرواتی ہوں۔ تم اپنی بکواس بند کرو، مریم بی بی نے تلخی سے جواب دیا۔ امی جی، ایک بات کہوں، ان کی محبت گونگی بہری نہیں، ہم سب گونگے بہرے ہیں، 3 گھرانے سب کے سب گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ مریم بی بی نے غور سے مومنہ کو دیکھا۔ آپ خود ہی کہتی ہیں میں بچی نہیں ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے اور اشال آپی سے خود کہیں گی کہ ماہم کو تم دونوں سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ؟ امی جی، ایسے مت دیکھیے، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر یہ بات 3 گھروں سے نکل کر معراج کے 300 گھرانوں تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ بدنام ہو جائے گی، پھر کون کرے گا ان سے شادی؟ مزمل بیگ کرے گا تمہاری آپی سے شادی، اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، سال بھر ہو گیا بنش کی شادی کو، اس کے بیٹا بھی پیدا ہو گیا، پر تیری آپی بدنام نہ ہوئی۔ امی جی، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ مومنہ نے حیرت سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا اختیار صرف اتنا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، وہ اختیار بھی تمہاری بہن نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اپنا اختیار وہ استعمال کرتی نہیں، پھر کیسے اسے شرابی سے جان چھڑاؤں گی؟ بیشتی تیرے ابو نے اپنے ہمیشہ تندرستی اور عزت کی دعا مانگی تھی، ایک بار مجھ سے کہنے لگے، مریم، بدنامی اور بیماری دونوں ہی بری چیز ہے، پھر بدنامی جو ہے یہ بیماری سے بھی زیادہ بری چیز ہے، بیماری کے بعد تو شفا مل جاتی ہے، بدنامی کے بعد تو شفا بھی نہیں ملتی۔ میں نے سوچا تھا بدنام ہوگی تو تیرے تایا جی رشتہ چھوڑ دیں گے، تب مزمل بیگ سے نکاح کروا دوں گی، لگتا ہے تیرے ابو کی دعائیں کام کر رہی ہیں، ورنہ اس دور میں تو منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ سیریس میں آپ کو کبھی سمجھ نہیں پائی، آپ 1 سال سے اس لڑکے کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو پہلے دن سے کچھ پتہ ہے، آپ پھر بھی خاموش ہیں، کیوں؟ یہ بھی تو غلط بات ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ صحیح ہے؟ ہم گوشت پوشت کے انسان ہیں، صرف اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے۔ جہاں تک ان دونوں کی بات ہے، انہوں نے آج تک ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی۔ آج کل کے لڑکے تو ہاتھ پہلے پکڑتے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں، بات نہیں کی تو سب جائز ہو گیا؟ مومنہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ مومنہ، مجھے بھی تیری سمجھ نہیں آ رہی، تیرے یہ چپتے ہوئے سوال، میں ماں بھی ہوں اور کسی کی بیوہ بھی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں میری بیٹی اپنی محبت بھی نہ ہارے اور اس کا باپ بھی جیت جائے۔ سچ کہوں تو میں اگر ماہم کی جگہ ہوتی تو کب کا انکار کر دیتی، یہ کہہ کر بچپن کی منگنی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ماہم بڑی عقل والی ہے اور کبھی تمہاری طرح پاگل ہی لگتی ہے۔ امی جی، میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ ہی کی شادی شمون سے ہو، میں نے تو پہلے دن سے ہی مزمل بھائی کو آپ ہی کے لیے پسند کر لیا تھا، تو پسند کرے تو ٹھیک ہے، میں پسند کروں تو غلط؟ پتہ نہیں امی جی کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اللہ کرے کسی بھی طرح ماہم آپ ہی کی شادی مزمل بھائی سے ہو جائے، آمین، مریم بی بی نے گہری سانس کے ساتھ کہا تھا۔